امام شافعی رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا، وہ رمضان میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ 60 دفعہ قرآن ختم کرتے تھے، ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن مجید رات میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فتح الباری میں مختلف سندوں سے نقل کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ رمضان میں 41 دفعہ قرآن ختم کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ جی میں رمضان میں پوچھا کہ میں آپ سے فقہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے فقہ سکھائیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا وہی حق، افسوس ہے کہ رمضان میں تجھے فقہ یاد آ گئی، رمضان تو قرآن کے لیے ہے، جاؤ جا کر قرآن پڑھو۔ اور خود امام شافعی، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، امام مالک، ان کے نام تو آپ نے سنے ہیں نا، اور ہمارے طلبہ اور علماء نے بھی سنے ہیں۔ یہ سارے کے سارے حضرات کیا کرتے تھے کہ جو حدیث کی مجلسیں تھیں وہ ختم کر دیتے۔ حالانکہ حدیث کی مجلس آپ جانتے ہیں کتنی ضروری، کتنی بابرکت، کتنے درجات اور فضل کی مجلس ہے۔ یہ ایک الگ ہی موضوع ہے۔ امت میں جب تک یہ مجلسیں قائم رہیں تو امت یہ سرفراز رہی، قیادت اور سیادت میں رہی، اور جب سے یہ مجلسیں ختم ہو گئی مساجد سے، حدیث کی مجلس ہے، 3000 آدمی بیٹھا ہوا ہے، 10,000 آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور حدیث کا درس سن رہا، 10,000 آدمی امام بخاری رحمہ اللہ کے درس میں۔ لیکن جب رمضان آتا، یہ نیک کام ہے نا بھی حدیثیں سنانا، مجلس حدیث یہ نیک کام ہے نا۔ رمضان آتا تو یہی ائمہ کرام، سفیان بن عیینہ کے بارے میں، سفیان ثوری کے بارے میں، امام مالک کے بارے میں، امام بخاری اور امام شافعی کے 2 واقعات میں نے ابھی آپ کو سنائے، وہ حدیث کی مجلسیں ختم کر کے قرآن کے ساتھ ہی جڑ جاتے تھے، کہتے تھے قرآن ہی پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل سارا سال آتے جاتے رہتے تھے، لیکن رمضان میں کیا کرتے، ہر رات آتے اور جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور کرواتے، اور جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہے اس سے آپ سمجھ گئے کہ بس یہ میرا آخری رمضان ہے، کہ جبرائیل امین علیہ السلام 2 دفعہ پورے قرآن مجید کا آپ کے ساتھ انہوں نے سنا اور سنایا۔ 2 دفعہ آپ سمجھ گئے کہ اب میرا شاید جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی سے سوچ لو کہ آپ نے کتنے قرآن مجید ختم کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ ابھی سے آپ سوچ لیں کہ میں نے کتنی دفعہ قرآن ختم کرنا ہے۔ وہ بڑا بدنصیب ہوگا کہ جو ایک دفعہ بھی پورے رمضان میں قرآن ختم نہ کر سکے۔ کیا روحانیت پیدا ہوگی، کیا عمل پیدا ہوگا، کیا تزکیہ نفس ہوگا۔ اس کائنات کا سب سے مصروف ترین آدمی دعوت میں، تبلیغ میں، خطاب میں، ابلاغ میں، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان کو کہتے ہیں کہ تم اتنا غم پال لیا ہے، کچھ آرام بھی کر لیا کرو، اتنا سوچا نہ کرو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہیں رمضان اور قرآن، بس یہ 2 ہی کام ہیں۔